اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام آئے جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، ان کی زوجیت میں آئی، تو ان کے پاس ایک غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید کو چھوٹی عمر میں کسی نے اغوا کر لیا تھا یمن سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ آگئے تھے، انہوں نے ان کو خرید کر اپنا غلام بنا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ ان کے والدین کو جب اس چیز کا علم ہوا کہ زید مکے میں ہیں، تو وہ بہت سارا مال و دولت ساتھ لے کر مکہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ زید ہمارا بیٹا ہے، آپ کے پاس ہے، ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر زید تمہارا بیٹا ہے اور تم لوگوں کا بیٹا ہے تو میری طرف سے اسے کوئی پابندی نہیں ہے، اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہے تو اسے پورا اختیار حاصل ہے جانے کا، لیکن اگر وہ خود میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں زبردستی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ سوچئے، غور کیجئے، کیا کوئی بیٹا اپنے والدین پر کسی اور شخصیت کو ترجیح دے سکتا ہے؟ لیکن یہ دنیا کا انوکھا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شفقت اور محبت اور پیار کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت زید کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک میرے والد محترم ہیں اور دوسرے میرے چچا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ زید یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ان کا جو بھی معاوضہ آپ طلب کریں گے وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بردہ فروشی نہیں کرتا، انسانوں کو خرید فروخت نہیں کرتا، میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، اگر وہ جانے کے لیے تیار ہے تو میں خوشی سے اسے جانے کی اجازت دے دوں گا۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دامن رحمت سے دور نہ کیجئے، میں تو آپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرم خوئی کو پسند کرتا ہے، اور نرم خوئی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخت گیری پر عطا کرتا ہے، نہ ہی کسی اور چیز پر۔ مسلم کی روایت ہے کہ جو نرم خوئی سے محروم رہا وہ کل کے کل خیر سے محروم رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیسی محبت کرتے تھے، بعض اوقات دل لگی اور ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی تھی۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ کیا بوڑھی عورتیں بھی جنت میں جا سکیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ عورت تھوڑی سی پریشان ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جب تم جنت میں جاؤ گی تو بوڑھی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ تجھے بہترین حسن سے نواز کر جوانی عطا فرمائے گا، پھر تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو وہ انتہائی خوش ہو گئی اور اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اور آپ کے رعب کی وجہ سے، چونکہ نبوت کا رعب تھا اور پھر وہ یہ سمجھتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ ہانپتی کانپتی آپ سے بات نہیں کر سکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ ڈرتی کیوں ہو؟ میں بھی تمہاری طرح ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھی روٹی کھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی دل جوئی فرما دی۔ تو محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد غار حرا سے لوٹ کر واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آپ پر کپ کپی طاری تھی، پسینے میں شرابور تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ نے پوری صورتحال کا ذکر کیا، جس طریقے سے فرشتہ آیا تھا اور اس نے پڑھنے کا حکم دیا تھا اور وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پورا واقعہ بیان کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ بیووں اور یتیموں کی آپ دستگیری کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کا اکرام کرتے ہیں، سچے اور دیانتدار انسان ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ اعلیٰ صفات تھی کہ آپ انسانیت کے خادم تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکی زندگی کے تقریباً درمیانے دور کا واقعہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون، ایک بوڑھی عورت اپنا سامان گٹھڑی میں باندھے اپنے قریب رکھے ہوئے کسی کی منتظر ہے کہ کوئی اس کا سامان جو ہے جہاں وہ جانا چاہتی ہے وہاں پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بڑھیا سے کہا اماں میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ تو اس نے سمجھا کہ کوئی مزدور آدمی ہوگا، اس کو اجرت دے دوں گی، تو حضور سے عرض کیا کہ یہ سامان اٹھا کر میں فلاں جگہ جانا چاہتی ہوں، وہاں پہنچانا ہے۔ آپ نے اس بڑھیا کا سامان اپنے کندھا مبارک پہ اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب بڑھیا نے کہا کہ بس یہاں رکھ دیں، تو سامان رکھنے کے بعد وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ آپ کا معاوضہ کتنا ہے، آپ لے لیں۔ تو حضور نے فرمایا میں تو انسانیت کا خادم ہوں، مجھے کوئی معاوضہ وغیرہ نہیں چاہیے، آپ کا شکریہ۔ تو وہ عورت بڑی عمر کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وصیت کرنے کے لیے اس اور خاتون نے کہا کہ نوجوان بات سنو، تم مکے کے رہنے والے ہو، واپس مکہ جا رہے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے مکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ وہاں کوئی نوجوان آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے کلام میں جادو کی تاثیر ہے، جو آدمی اس کی بات سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، تو خبردار اس سے دور رہنا، کہیں تم اس کے دام میں نہ پھنس جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ اماں اس کا نام کیا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا کہ اماں وہی محمد تو میں ہوں، اب آپ بتائیے وہ بڑھیا اسلام قبول نہ کرتی تو کیا کرتی؟ اس نے کہا آپ محمد ہیں؟ ہاں میں ہی محمد ہوں۔ جس سے وہ عورت جو ہے وہ بھاگ کر مکے سے نکل کر دور ایک بستی کے اندر گئی تھی کہ ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ سکے، وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا۔ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، یہودی خاندان آباد تھا، جو کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر آپ کی کچھ خدمت بھی کر لیا کرتا تھا اور آپ اس کو اس کا معاوضہ دیتے تھے۔ وہ بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان، وہ لڑکا عالم نزا میں ہے، اس کا آخری وقت ہے، تو آپ نے اسے کلمہ پڑھنے کے لیے فرمایا۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہ ہماری اولاد ہیں، اس طرح آپ کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن ضد اور عداوت اور ہٹ درمی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا۔ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ ایمان لے آئے۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی کہ ان کی بات مان لو، تو اس بیٹے نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نار جہنم سے بچا لیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ یہ یہودی ہے، یہ فلاں ہے، بیمار ہے، مرتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آپ اگر اس کی عیادت کے لیے تشریف نہ لے جاتے تو وہ نار جہنم سے کیسے بچتا؟ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد